إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام تر تعریف اللہ کے لیے اور صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. محترم و مکرم و معزز دوست و بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کا جو سلسلہ جاری فرمایا، اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شکل میں دنیا میں تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو مکمل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو بات سکھاتے، بتاتے، سمجھاتے تھے وہ 3 طریقوں سے ہوتی تھی. ایک طریقہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام خود کرتے تھے جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک کہتے ہیں کہ یہ آپ کا فعل ہے. دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلانے کا یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ارشاد فرماتے تھے جسے ہم آپ کا قول مبارک کہتے ہیں. پہلا فعل مبارک اور دوسرا قول مبارک. اور تیسرا طریقہ دین کے ابلاغ کا یا دین کی تفہیم کا یا دین کی بات کا یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے کوئی کام کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام دیکھا تو خاموشی کا اظہار فرمایا، اسے اس کام سے منع نہیں کیا. اگر وہ کام ناجائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع فرما دیتے. آپ کا خاموش رہنا اس بات کو دین بنا دیتا تھا، یہ کام دین کے اندر جائز ہے، یہ کیا جا سکتا. اگر وہ کام ناجائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے روک دیتے، منع فرما دیتے. تو یہ 3 طریقے ہو گئے دین کی تشریح کے، دین کی بات کے، وحی کے، فہم کے. اب جب ہم ان تینوں طریقوں کو دیکھتے ہیں تو ان تینوں طریقوں میں جو قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قوم کے ساتھ خاص ہوتا ہے جس میں آپ کوئی بات ارشاد فرما رہے ہوں، اور فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ بعض موقعوں پہ وہ فعل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جس طرح 4 سے زیادہ شادیاں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کے روزے رکھنا، یعنی کئی دن سحری نہ کرنا، افطاری نہ کرنا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دیتے ہیں کہ یہاں یہ تخصیص ہے اور یہ میرے لیے.
قول کے اندر تعمیم ہوتی ہے جب آپ کوئی بات ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، دین سکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ امت اور قوم کے لیے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو سکھایا وہ سارے کا سارا دین بنا، پھر اسے محفوظ کیا گیا، اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اس کی حفاظت کی گئی، اسے بچوں کو یاد کروایا گیا، من وان اس بات کو تسلیم کیا گیا۔ جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں، جمعہ کے اجتماع کے بعد اگر اس جمعے میں سے 10 بندے کسی جگہ پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، 10 بندے، جسے ہم تواتر کہتے ہیں، کسی بات کی گواہی اگر 10 بندوں تک پہنچ جائے تو اسے تواتر کہتے ہیں۔ تو 10 بندے جن کے بارے یہ اتفاق ہو کہ یہ عقل والے بندے، یہ احمق نہیں ہیں، ان کا دماغ کا مسئلہ نہیں ہے، کبھی بھی معاشرے کے اندر انہیں اب نارمل نہیں قرار دیا گیا، گلی محلے کے لوگ ہیں، سٹیٹس والے لوگ ہیں، صاحب فہم ہیں اور عقل مند ہیں، دانا و بینا لوگ ہیں، تو 10 بندے میرے جمعے کے بعد اکٹھے بیٹھ کے گواہی دیں کہ عظیم اختر نے یہ بات کہی ہے، اور 10 کے 10 بندوں کے جملے میں اتفاق ہو، تو یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ وہ بات میں نے کہی ہے۔ وہ 10 کے 10 بندے حاضر تھے، 10 کے 10 بندے موجود تھے، عقل و دانش ان کی ٹھیک ہے، ایک کو غلطی لگ گئی، 2 کو لگ گئی، 3 کو لگ گئی، 4 کو لگ گئی، 5 کو لگ گئی، 6 کو لگ گئی، 10 کے 10 بندوں کا کسی ایک گواہی پہ متفق ہونا، اگر وہ جھوٹ ہو تو یہ مشکل ہے، یہ محال ہے۔ ہاں ایک ہے پروپیگنڈے کے لیے باقاعدہ کرائے کے گواہ تیار کر لینا، یہ ایک الگ کنسپٹ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تو روایات میں آتا ہے کہ رحمت کائنات علیہ السلام کے سامنے 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1,40,000، 1.5 لاکھ اتنے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ پوچھا، حل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا، کیا میں نے دین مکمل کر دیا؟ تو سب نے یہ کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، اتمام کر دیا، ادیت ونصحت واکملت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مہر تصدیق ثبت فرمائی یہ کہہ کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین میں اللہ نے پسند کر لیا، کہ زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ مجھ اللہ کو پسند ہے وہ طریقہ ہے جو تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے جا رہے ہیں۔ جب بر صغیر میں دین آیا تو ظاہری تشخص اور اپنے ظاہر کے اوپر کچھ علامات ظاہر کر لینے کو، دین کا ہیلولہ بنا لینے کو، دینی کردار کا، اس شخص کو ہیرو کہا جانے لگا، جبکہ دینی کردار کا ظاہری سٹرکچر کے ساتھ سارا تعلق نہیں ہے۔ اب جس انداز میں کھڑا ہوں، اگر میں یورپ میں رہتا ہوں تو میرا لباس ظاہر پینٹ شرٹ ہوگا، تو میں پینٹ شرٹ پہن کے ممبر پہ کھڑا ہوں گا، ٹائی شائی بھی میں لگا لوں گا، کیونکہ وہاں ٹائی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگی، یہاں کفر و اسلام کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو عام لوگوں کے ساتھ بیٹھا عظیم اختر عام شخص لگے گا۔ اسلام نے کوئی ایسا امتیاز مقرر نہیں کیا کہ یہ خاص طور پہ اپنے کندھے پہ یہ نشانی لگائے تاکہ پتہ لگے کہ یہ مولوی ہے۔ تو اسلام سب کے لیے آیا تھا کہ سب سیکھیں، سب پوچھیں۔ یہ چند رسم و رواجوں کا نام نہیں تھا کہ مولوی آئے پھونک مارے اور سمجھو کہ رسم ادا ہو گئی، یہ نہیں۔ ایک توضیح یہاں کر کے میں خطبہ حجت الوداع کے ایک منظر کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساس ترین موقع پہ بڑی خوبصورت جو باتیں ارشاد فرمائیں، اس میں انسانوں کے اکرام اور عزت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں جنہیں آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔
جن میں خواتین کے حقوق ہیں، ان کا تذکرہ میں آج کی گفتگو میں کروں گا، ایک تھوڑی سی توضیح کر کے۔ خواتین یہ کہتی ہیں، طبرانی شریف میں یہ روایت ہے، موجم کے اندر یہ روایت ہے، بہت ساری احادیث ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی، حاضری دیتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ بیعت لیتے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہراؤ گی کسی کو، خامد کی نافرمانی نہیں کرو گی، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گی، اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ بیعت لیتے کہ نماز جنازہ کے اندر تم سورۃ الفاتحہ پڑھو گی، نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھو گی۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئیں کہ خواتین نماز جنازہ پڑھ سکتی، دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ان سے یہ بیعت لی گئی کہ وہ اس بیعت اساس ترین موقع پہ جب بنیادی چیزوں کی بیعت لی جاتی ہے، جزوی چیزوں کی بیعت نہیں لی جاتی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز کچھ اہمیت کی حامل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے کہ وہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کیا کریں گی، پڑھیں۔ وَيَقْرَأْنَ الْفَاتِحَةَ بِجَنَائِزِهِنَّ، اپنے جنازوں کے اوپر وہ سورۃ الفاتحہ یعنی نماز جنازہ میں، جنازہ کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ ہمارا یہ منہج قرآن و سنت کی روشنی میں ہے کہ نماز کوئی بھی ہو، عید کی، حج کی، جنازہ کی، جمعہ کی، فرض نفل کی، سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ کا رہ جانا ایسے ہی ہے کہ کسی انسان کی رکعت رہ گئی، جس رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی وہ رکعت نہیں ہوئی، جس امام نے چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی چاروں رکعتیں نہیں ہوئیں، امام نے چاروں رکعتوں میں پڑھی، مقتدی نے پیچھے چاروں رکعتوں میں نہیں پڑھی، مقتدی کی چاروں رکعتیں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی نہیں ہوئی۔ سادہ سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ میرے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، اس کے علاوہ تم دوسری چیز نہ پڑھو جب میرے پیچھے ہو۔ تو رہا سکوت، تو سکوت کے اندر ہم ظہر ہے یا عصر ہے اس میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا لیں گے، اور جہری نماز میں مثلا عشاء کی 4 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ امام صاحب نے اونچی آواز میں قرات کرنی ہے، تو جب امام صاحب کوئی دوسری سورت کی قرات کریں گے پھر ہم قرات نہیں کریں گے، اسے خاموشی سے سنیں گے، جب وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائیں گے تو ہم پیچھے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ دوسری 2 رکعتوں میں امام صاحب نے چونکہ خاموش رہنا ہے، وہاں ہم سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا سکتے ہیں، چونکہ چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں، ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں؟ 4، چاروں رکعتیں امام صاحب خاموش ہو کے پڑھاتے ہیں، تو چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی چاروں رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت پڑھی ہے، ظہر اور عصر کی چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائی ہے، تو چاروں رکعتوں میں جب امام خاموش ہے تو ہم سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملا سکتے ہیں، جب امام اونچی آواز سے پڑھے گا تو پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تلاوت فرما رہے تھے بخاری شریف میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے تم میرے پیچھے پڑھتے ہو تو مجھے قرآن پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی تو میرے پیچھے پڑھا نہ کرو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ بھی نہ پڑھا کریں؟ تو آپ نے یہاں تخصیص فرما دی، استثناء کر دیا، فرمایا صرف سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جایا کرو، کیونکہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الگ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا انہا حق،
یہ نماز جنازہ کا حق ہے. یہ نماز جنازہ کا کیا ہے؟ حق ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تو کبر تکبیرن، پہلی تکبیر کہتے، پہلی تکبیر کہنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے. تکبیر کہنے کے بعد کس چیز سے آغاز کرتے؟ اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ میں سبحانک اللہم پڑھنا ثابت نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے بارے جتنی روایات آتی ہیں ان تمام تر روایات میں یہی جملہ ہے کہ جب آپ نماز جنازہ کی تکبیر کہتے تو الحمدللہ رب العالمین سے نماز جنازہ کا آغاز کرتے. لہذا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں. صبح جنازہ ایک پڑھانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک اور جنازہ آ گیا. ہمارے کھڑے کھڑے ہی ان مولوی صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ سورۃ الفاتحہ نہیں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھنا ہے، اس کے بعد جنازے والا درود پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہم اغفر لی حیینا و میتینا یہ پڑھنا ہے، اور پھر تکبیر کہنی، اسلام کہہ دینا ہے. نیت کرنی ہے 4 تکبیر جنازہ فرض کفایہ، پیچھے امام کے، منہ طرف قبلہ شریف کے. لہٰذا جس بندے نے نیت نہ کی اس کا جنازہ نہیں ہوگا. اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ ظہر کی نیت ہے، اسی طرح انہوں نے فرمایا عصر کی نیت ہے، اسی طرح مغرب کی نیت ہے، اسی طرح عشاء کی نیت ہے، اسی طرح عشاء کی نیت ہے. 3 رکعت نماز مغرب فرض، پیچھے امام کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر. تو یہ نیت جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ 10 بندے اگر گواہی دیں تو محدثین نے یہ اصول بنایا ہے کہ اس گواہی کو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا. جبکہ یہاں لاکھوں صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے دین کیا کیا؟ مکمل فرمایا، اور کسی قسم کا نقص نہیں، کوئی کمی، کوئی کجی نہیں، اس پہ اتفاق ہو گیا. اور پھر ایک ایک روایت تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی کہ جس کے گواہ 10 نہیں بلکہ 20 نہیں، سینکڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین یا جنازہ ہو یا نماز ہو، عبادت کی جو شکل میں چیز ہوتی ہے وہ اسلام کے اندر انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اس کی گواہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت ساری روایات مل جاتی. اس کے بعد جب میں نے جنازہ پڑھایا تو میں نے احباب کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ حضرات گرامی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جو چیز آپ کو جنازگاہ میں لے کے آئی ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ آپ جس غرض سے یہاں جنازگاہ میں آئے وہ کیا ہے؟ نیت. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار لفظوں پہ نہیں بلکہ ایک بندہ یہ کہتا ہے، یہ چلتا تھا. ایک بندہ اس طرح کیا کرتا تھا، قسم اٹھانے کا یہ طریقہ چلتا تھا، اللہ کی قسم یہ چیز میں نے 2000 روپے میں لی ہے. 1000 وہ کھا جاتا تھا، 2 کہہ دیتا تھا اگلے بندے کو دھوکہ دینے کے لیے. بعض دفعہ کہہ دیتا تھا اللہ کی قسم میں نے یہ چیز 1000 کی نہیں لی ہے، دھوکہ دینے کے لیے. یہ مارکیٹ کے اندر اس وقت ایک طریقہ چلتا تھا، یعنی لفظ بھی کہہ دینا اور دھوکہ بھی دینا. ایک شخص نیت کے اندر یہ بات رکھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی، یہ مسئلہ سمجھ لیں، میں نے کنفرم طور پہ اپنی بیوی کو طلاق دینی. کوئی شخص سچی مچی یہ نیت رکھتا ہے لیکن بیوی کو یہ کہتا جا جا کے عدت گزار، لفظ طلاق نہیں بولتا، اتفاق ہے کہ طلاق ہو گئی. ہم سے جتنے لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں وہ بھائی یا کزن ہوتے ہیں، اصل بندہ نہیں پوچھتا، اس لیے ہم اسے حلف لیتے ہیں کہ تیری نیت کیا تھی. انما الاعمال، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر اس کی نیت طلاق دینے کی تھی تو طلاق ہو. لفظ اگرچہ اس نے طلاق کا بولا یا نہ بولا، جا میں تینوں رکھنا ہی نہیں، لفظ طلاق نہیں.
اس سے قسم اٹھا کے پوچھیں گے. میرے پاس ایسے واقعات آتے ہیں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب تو نے کہا جا میں تینوں رکھنا ہی نہیں, تیری نیت کیا تھی؟ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میری نیت یہ تھی کہ میں نے اسے رکھنا ہی نہیں, میں نے طلاق دے دی. اب لفظ نہیں, اس کی نیت یہ تھی, نیت کی بنیاد پہ طلاق ہوئی ہے, لفظ تو اس نے کہا نہیں. آپ سارے یہاں کیا لینے ہیں؟ جمعہ پڑھنے. جو چیز آپ کو اٹھا کے مسجد میں لے آئی وہ کیا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بندے کو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ وفا کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, اس کو اس لفظ کی بنیاد پہ جزا نہیں ملے گی. اگر نیت کے اندر کھوٹ ہے تو اللہ کے کاغذوں میں پکڑا جائے گا. انما الاعمال بالنیات. عام سادہ سے بندے کو بھی پتا ہے کہ لفظ اگر زبان سے بول دیے جائیں تو وہ نیت نہیں رہتی. بعض دفعہ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں, آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں, وہ چلا جاتا ہے. آپ اپنے ساتھی کو بتاتے ہیں بڑا کھوٹا آدمی, آپ اس کے لفظوں کا اعتبار نہیں کرتے, اس کی نیت آپ کو کسی طریقے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ فلاں موقع پہ اس نے مجھے ڈسا تھا, ڈانٹ مارا تھا, یہ کسی لالچ میں کسی مفاد میں میرے ساتھ تعلق بنانے کے چکر میں پھر رہا ہے. آپ ساری زندگی اس کے ساتھ سیدھے نہیں ہوتے, آپ کہتے ہیں کہ اس کی نیت میں فطور ہے. یہی بات اللہ نے ہمیں سمجھائی کہ ظاہری طور پہ تم نے جہاں زبان سیدھی کرنی ہے وہاں دل کے خیال کو بھی تم نے سیدھا کرنا ہے. سبحانک اللہ پڑھی وہ ہے ہی نہیں. سورۃ الفاتحہ لازمی اور ضروری تھی, وہ پڑھی نہیں. اور میت کے لیے کوئی دعا نہیں, بس یہ پڑھ لو, کہنے لگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اپنے ہی لیے دعا مانگنی ہے تو جنازے میں کیا لینے آئے ہو؟ اللہم اغفر لی حیینا, ایک ہی دعا آتی ہے, اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یہ دعا جنازگاہ میں لکھی ہوتی, یہی دعا آتی, یہی نماز جنازہ کی دعا کہی جاتی. اب اس دعا کو دیکھیں, اللہم اغفر لی حیینا, اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے, و میتینا, جو مر چکے ہیں اس سے پہلے, یہ جو سامنے پڑا ہوا ہے اس سے پہلے جو مر چکے ہیں انہیں بخش دے, و شاہدینا, جو جنازہ پڑھنے آئے ہیں انہیں بخش دے, و غائبینا, جو جنازہ پڑھنے نہیں آئے انہیں بھی بخش دے, و صغیرینا, ہمارے چھوٹوں کو بخش دے, و کبیرینا, ہمارے بڑوں کو بخش دے, و ذکرینا, ہمارے مردوں کو بخش دے, و انسانا, ہماری عورتوں کو بخش دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, اللہ ہم میں سے اگر کسی کو زندہ رکھ تو اسلام پہ زندہ رکھنا. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اللہ ہمیں اگر موت آئے تو ایمان کی موت دینا. اللہم لا تحرمنا اجرا, اللہ اے مر گیا ہے یہ مرن تو بعد جڑا صبر کیتا سانو اجر تو محروم نہ کری. اس کے لیے کیا مانگا ہے؟ ولا تذلنا بعد, اے مر گیا ہے پیچھے پراپرٹی چھٹ گیا ہے, اسی لڑ لڑ کے ایک دوسرے دے سر نہ پاڑیے, سانو سر پاڑن تو بچائیں. اس کے لیے کیا مانگا ہے؟ یہ تو دعا تھی کہ تم جنازے کی دعائیں مانگ رہے ہو تو چلو اپنے لیے بھی مانگ لو, موقع ہے دعا کا. اور یہ ہر جنازے پہ ثابت بھی نہیں. اصل تو جنازے کی دعائیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے پڑھی, 38-37 سیکنڈ میں انہوں نے فارغ کر دیا, اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیے جی 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ دیں تاکہ میں اللہ سے سفارش کر دوں, بچولا ہوں نا, اللہ اینا 7 باری سورۃ فاتحہ پڑھی ہے, اے میت حق چ قبول فرما. یعنی اتنی روشن دلیلیں, اتنا روشن دین, اتنی ترقی, اتنا پڑھا لکھا معاشرہ, جنازے کے مسائل ابھی بھی اندھیرے میں. وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ٹینشن کوئی نہیں. ہم دین کو سمجھتے ہیں کہ رسم ادا ہو گئی تو بس ساری بات بن جائے گی. دنیا کی ایک ایک چیز میں تحقیق اور ریسرچ چلتی ہے, بچوں کو پڑھانے کے چکر میں قرض مانگ رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, بڑے سے بڑے کالج یہاں بن رہے ہیں. یا پنجاب کالج میں آپ جا کے دیکھ لیں, آپ کے اسپائر ہے, دوسرے تیسرے, یہ کتنے کالج میں ہزاروں موٹر سائیکل باہر کھڑے ہوئے. جمعوں کی صورتحال دیکھ لیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پورے پاکستان کے کالجوں میں کہیں تحقیق کا وہ معیار نہیں جو اہل حدیث کے خطبہ جمعہ کی تحقیق کا معیار ہے. کروڑوں روپے ایک لیکچر کی قیمت نہیں ہے.
جو قرآن و سنت کی روشنی میں دین سکھانے، تعلیم سکھانے. چلو کالجوں میں دین نہیں ہے، اپنے بچوں کو یہاں تو لے کے آؤ. ریفرنس نوٹ کریں، قلم کے ساتھ نوٹ کریں، موبائل کے ساتھ نوٹ کریں، ہم سے حوالہ مانگیں، ہم ذمہ دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھانے کے. یار یہ مذاق ہے 30-35 سیکنڈ میں ہاک کڑکا کے ہمارا جنازہ. یہ سارے نمازی اکثریت ساتھی وہاں موجود تھے جنازہ میں. میں آپ کو ایمانداری سے ممبر پہ کھڑا کے کہتا ہوں اتنی دیر میں انہوں نے سلام پھیر دیا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، سلام پھیر دیا. میرے پاس بہت بڑے بڑے 3 جنازے ریکارڈ ہیں، 48 سیکنڈ کے جنازے. آپ کو پتا ہوگا کہ ایک منار پاکستان پہ جنازہ ہوا تھا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 5 لاکھ لوگ اس جنازے میں جمع ہوئے، اور 2 دن اس جنازے میں تاخیر کی گئی تھی. لیکن اگر وہ بھی آپ جنازہ دیکھیں تو وہ 1 منٹ سے زیادہ لمبا نہیں ہے. 1 منٹ سے زیادہ لمبا نہیں. دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنازے کے اندر اس کے لیے دعائیں مانگو اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. جنازے کے اندر تو کوئی دعا نہیں، سلام پھیرا، ہاتھ کھڑے کر دیے، اور بات یہ بنائی کہ بھئی تم دعا نہیں کرتے ہم دعا کرتے. خرد کا نام جنوں اور جنوں کا نام خرد. تیری نگاہ جو چاہے کرشمہ ساز کرے، زبان ہی ہے نا، ہلا دے نہیں. فرق یہ کہ ہم سے اتنا بڑا نہ پگڑ پہنا جاتا ہے، نہ اس طرح کے جبے کبے پہنے جاتے ہیں جو ظاہری طور پہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بندہ دین کا علمبردار ہے. ساتھیو، میرے معزز سامعین، تحقیق کے لیے آپ کو سوال پوچھنا ہوگا. شفاء العی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے روشن اور سنہرے جملے یاد کر کے جاؤ. شفاء العی السوال، علم کے بیمار آدمی کی شفا اس چیز میں ہے کہ وہ سوال پوچھنا شروع کر دے. شفاء العی السوال، علمی بیمار آدمی کی شفا اس چیز میں کہ وہ سوال پوچھے، استفسار کرے. اس کو شریعت یہ حق دیتی ہے کہ وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جب اس کے دلائل سامنے آئیں تو اپنی ضد اور ہٹ درمی اور اپنے ذاتی فہم کی بنیاد پہ اس چیز کو رد نہ کرے کہ میرا فہم اس چیز کو نہیں مانتا. مسئلہ سمجھنے کے اندر امت کے فہم کو دیکھا جاتا ہے، نصوص کے استدلال کو دیکھا جاتا ہے. بعض جگہ قطعی طور پہ نص ثابت نہیں ہوتی، لیکن نص مسئلے کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم نے والدین کو اف نہیں کہنا. لفظ اف کہہ کے تمام چیزوں سے روک دیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ کھڑا ہو کے گالی نکالے اور کہے کہ گالی نکالنے سے تو اللہ نے نہیں روکا. یہ نص تقاضا کر رہی ہے کہ اگر اف نہیں کہنا تو تم نے والدین کو گالی بھی نہیں نکالنی. تو اس طرح نصوص کے اندر بعض دفعہ تقاضے کے ساتھ، اشارے کے ساتھ، بعض دفعہ عبارت کے ساتھ، دلالت کے ساتھ چیزیں ثابت کی جاتی ہیں. لیکن میں جنازے کی جو بات کر رہا ہوں تو ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ سے ثابت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اس طریقے سے پڑھایا. 4 تکبیریں کہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جنازہ کی تکبیریں کہتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اونچی آواز سے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور ساتھ میں ایک سورت ملائی. ایک شخص ان کا بازو پکڑ کے سائڈ میں لے گیا، کہنے لگے اے عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سورۃ الفاتحہ اونچی آواز سے کیوں آج پڑھی؟ فرمایا سکھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انہا سنت وحق لیعلموا الناس، تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ طریقہ سنت ہے اور یہ طریقہ حق ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کہتے جی بڑی تحقیق ہو گئی ہے، لوگ بڑے شعور والے ہو گئے ہیں، لوگ بڑے فہم والے ہو گئے ہیں. اگر لوگ اپنی ماؤں کا جنازہ 38 سیکنڈ کا پڑھ رہے ہیں تو میں نہیں مانتا کہ لوگوں کے اندر فہم آ گیا. کاش مجھے آپ کو معلوم ہو جائے
کہ جنازہ کتنا بڑا حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ یہ آخری الوداعی حق ہوتا ہے، جس کے بعد میت ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی کہ میرا کوئی اور حق بھی پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق قرار دیے ہیں، ان 6 حقوق میں سے اس چیز کو حق قرار دیا ہے کہ جب وہ وفات پا جائے تو فتبع، اس کے جنازے کا اہتمام کر، اس کے جنازے کے ساتھ چل، اس کا جنازہ پڑھ، وَأَخْلِصْ لَهُ الدُّعَاء، خالص ہو کر کے اس کے لیے دعا مانگ کہ تجھے یقین ہو جائے کہ تیری درخواست کو اللہ نے اپنی جناب میں قبول کر لیا ہو۔ رحمت کائنات علیہ السلام کی دعائیں، سبحان اللہ، اللہم انا عبدک، اللہ یہ تیرا بندہ، وابن عبدک، اللہ یہ تیرے نوکر کا بندہ، وابن امتک، اللہ یہ تیرے نکرانی کا بندہ، تخلی من الدنیا واہلیہا، اللہ دنیا بھی اس نے چھوڑ دی، اللہ اہل و عیال بھی چھوڑ دیے، اللہ خالی ہاتھ تیرے سامنے پڑا، دنیا کا کوئی سہارا اس کے کام نہیں آ سکتا، اے پاک پروردگار صرف تیری رحمت کے سہاروں کا یہ محتاج ہے۔ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي، اللہ تو اسے عذاب نہ دے تو تجھے کون سا کسی نے پوچھنا ہے۔ سائلین لہ المغفرہ، اللہ ہم سارے تجھ سے دست بستہ دعا کرتے، سوال کرتے اس کی بخشش کر دے۔ ان کان خاطیۃ فتجاوز عن سیئاتہا، یقیناً اس میں خطائیں ہوں گی، اس کی خطاؤں کو معاف کر، وان کانت محسنۃ فتجاوز فزد فی حسناتہا، اگر یہ نیک ہے تو اس کی نیکیوں میں اپنی برکت سے اضافے کر دے۔ اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها، اللہ تو اس کا رب ہے، تو نے اسے پیدا کیا، تو نے اسے تخلیق کیا، یہ اپنی مرضی سے نہیں تیری مرضی سے آیا، یہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، اللہ یہ تیری مرضی سے جا رہا ہے۔ انت عالم بسرها وعلانیتها، اللہ اس کے ظاہر کو بھی تو جانتا ہے، اللہ اس کے باطن کو بھی تو جانتا ہے، ہم یہ جانتے کان یشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک، یہ گواہی دیا کرتا تھا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، وکان یشہد ان محمدا عبدک ورسولہ، یہ گواہی دیا کرتا تھا کہ محمد تیرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس گواہی کی بنیاد پہ یہ بندے تیرے دربار پہ اس کی بخشش کی تجھ سے بھیک مانگتے، اس طرح مانگ اپنے جانے والے بھائی کے لیے۔ اللہم افرش لها فراش الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دے۔ اللہم فقیہ من فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار، اللہ قبر کے فتنوں سے اسے محفوظ کر، ثبت بالقول الثابت شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ جب اسے فرشتے پوچھیں تو اس کو ثبات عطا کرنا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کے کہے کہ میں ایک اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مانتا ہوں۔ اللہم یمن اعمالا، اللہ جب یہ تیرے دربار میں حاضر ہو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینا۔ اللہم یسر حسابا، اللہ جب اس کے حساب کا وقت آئے اس کے حساب کے اندر مہربانیوں سے آسانیاں پیدا کر دے۔ تجھے پتا چلے کہ جنازہ پڑھاتے کیسے ہیں، تجھے عظیم اختر پہ پیار آئے، محبت آئے، اس بات کو تو دل میں جگہ دے، اپنے ماں باپ کے جنازے کا تو سودا نہ کرے۔ کوئی ریسرچ نہیں، کوئی تحقیق نہیں، اگر ابھی تک ابوں اور امیوں کے جنازے 30 سیکنڈ کے پڑھائے جا رہے ہیں، اللہ سے مانگنا ہے اس کی شان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری سوچ اور تخیل سے کہیں برتر ہے، جی بھر کے مانگو، کھلے دل سے مانگو، کشادہ قلبی سے مانگو۔ میں کئی بار اپنے دوست و احباب کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ اپنے جنازے کم از کم سنت کے مطابق، جنازہ تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے تو جنازوں کے بھی جنازے نکال دیے، جنازہ بھی جنازے کا محتاج ہوتا ہے۔ کتنے خوبصورت جملے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر نام لیا جاتا، اللہم ھذا عبداللہ، اللہ یہ تیرا بندہ عبداللہ، اللہم ھذا عبدک نعیم، اللہ یہ تیرا بندہ نعیم، اللہم ھذا عبدک فلان، اللہ یہ تیرا فلاں بندہ، فی ذمتک، اللہ تیرے ذمے، وہب لی جوارک، اللہ تیری رحمت کی رسی کا محتاج، یہ اب تیرا محتاج ہے اللہ،
یہ پاؤں پہ چل کے نہیں آ رہا، ہم اسے لا رہے ہیں، اللہ ہماری لاج رکھنا۔ بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ، ہم اللہ کے نام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لا رہے ہیں۔ پھر کلمے والی چادر اوپر وہ ڈال دیتے ہیں تو یہ بے حرمتی نہیں، شرمگاہ بھی ہے میت کی، پاؤں بھی ہیں، پنڈلیاں بھی ہیں، گھٹنے بھی ہیں، کلمے والی چادر اوپر ڈالی ہو۔ اچھا، میں نے ایک جنازے پہ چادر اکٹھی کر دی، یہاں ہمارے صابر رنگ والے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، تو ان کا جنازہ پڑھانے کا مجھے اتفاق ہوا یہاں جب میں محمودیہ میں، تو ان کے اوپر بھی کسی خاندان کے محبت کرنے والے نے چادر ڈال دی، تو میں نے وہاں محبت کے ساتھ دوستوں کو سمجھایا، میں نے کہا یہ محبت نہیں ہے، یہ اللہ کے کلمے کی حرمت کی پامالی ہے۔ ایک تو میت ہے، دوسرا اس کے ساتھ پیٹ بھی ہے، شرمگاہ بھی ہے، ٹانگ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، ہم نے کلمے والی چادر اوپر ڈال دی، بالکل ثابت نہیں۔ سفید چادریں دینے کا مقصد یہ تھا، کما ینقى الثوب الابيض من الدنس، اے اللہ جس طرح یہ چادر سفید ہے نا، اس کے نامہ اعمال کو بھی گناہوں سے اس طرح پاک کر۔ یہ رسول اللہ کی دعا تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ، اللہ اسے معاف کر دے، صرف نظر فرما دے، مولا مہربانی کر دے، اکرم نزولا، اللہ اس کی عزت والی مہمان نوازی فرما، ووسع مدخلا، اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اے اللہ اس کے نامہ اعمال کی سیاہیوں کو پانی سے، اولوں سے، برف سے اللہ دھو دے، جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اللہ اسے صاف کر، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ، اے اللہ دنیا کے گھر سے بہتر گھر اسے دے دے، واہلا خیرا من اہلہ، دنیا کے اہل و عیال سے اچھا اہل و عیال اسے دے دے، وزوجا خیرا من زوجہ، اللہ اگر اس کی بیوی دنیا میں تھی آخرت میں اسے اچھی عطا کر دے۔ یہ اس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اخلصوا لہ الدعاء، پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ یہ دعائیں عزیزو، یہ دعائیں اس کے لیے مانگنا۔ 40 بندے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، مسنون طریقے سے جانے والے کے لیے دعا مانگ دیں، اس کی بگڑی بن جاتی۔ ایک بار سودا ہونا ہوتا ہے، دوبارہ اس نے واپس نہیں آنا۔ جنت روز روز کا معاملہ نہیں ہے، دفن کفن کے اہتمام زندگی میں بار بار نہیں آتے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جس کا آپ ازالہ نہیں کر سکتے، ایک ہی موقع ہوتا ہے، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ کوشش فرمائیں کہ خاندان کا کوئی ایسا رشتہ دار محبت کی آڑ میں اپنی رسم و رواج کو ہمارے جنازے کے اندر دخل نہ کر سکے۔ ہمیں سنت کا دفاع کرنا چاہیے، مداہنت میں اور چپ رہنے میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، سنت کی مخالفت روکنی چاہیے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بولے گا ناراض ہو جائے گا، ہوتا ہے تو ہو جائے، سنت کی پاسداری کرنی چاہیے۔ دلیل کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ بات کریں اور دین کی بات لوگوں تک سمجھائیں۔ اور یہ موقع ہوتے ہیں جنازے وغیرہ کے، جو مواقع ہوتے ہیں، یہ مواقع انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان موقعوں کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں ڈیبیٹ کریں اور لوگوں کی رہنمائی کریں۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کی جو بات ارشاد فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پہ، ان سے جو بیعت لی، اس بیعت کے اندر جو مختلف چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طلب فرمائیں، ان چیزوں میں یہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ پابند فرمایا کہ وہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کا اہتمام کریں گی اور اس کی قرات کریں گی اور اسے پڑھیں گی۔ اسی لیے علماء امت نے لکھا ہے تمام تر روایات کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ کا آغاز فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الفاتحہ سے آغاز فرماتے۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ایھا الناس ان للنساء حقا وان لکم علیہن حقا، بے شک عورتوں کے تمہارے اوپر حق ہیں اور تمہارے عورتوں کے ذمہ حقوق ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کے حقوق پورے کریں اور مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خواتین کے حقوق پورے کریں۔ الا ان لکم علی نسائکم حقا، خبردار سن لو، ونساؤکم علیکم حقا وَنِسَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، تمہاری عورتوں کے تمہارے ذمے حقوق ہیں اور تمہارے کچھ حقوق تمہاری عورتوں کے ذمے ہیں، تم سب اپنے اپنے حقوق کو سمجھو اور ان حقوق کو تم ادا کرو۔ وَعَلَيْهِنَّ، اللہ
یاتینا بفاحشۃ مبینہ، عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری کہ خامد کے گھر میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کریں جو فحاشی اور عریانی کا مظہر ہو ظاہری باطنی طور پہ۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْذِيَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ، اور عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ کوئی ایسا مرد جسے تمہارا خامن ناپسند کرتا ہے وہ تمہارے گھر میں آئے، تمہارے خاندان کا ہو یا باہر کا ہو، تمہیں ڈائریکٹلی الگ سے ہو کہ اس کے ساتھ ساز باز یا رشتہ داری بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ذرا تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ پھر فرمایا وَأَن تَضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبْرَحٍ، اگر عورت سمجھتی نہیں ہے، اسے سمجھانے کے لیے آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑ گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس حد تک مارو کہ اس ضرب کے نشان پڑ جائیں۔ لوگوں غور سے سنو، ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، اپنی بیویوں کو اچھا لباس فراہم کرو اور ان کے کھانے کا اچھا انتظام کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ولا یعصینکم فی معروف، کسی نیکی کے کام میں وہ عورتیں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اگر وہ کسی تمام تر سہولتوں کے باوجود تمہاری نافرمانی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے، تم سمجھتے ہو کہ پرے پنچایت کے ذریعے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو تم ان سے خلاصی حاصل کر سکتے ہو۔ جو یہاں اصل بات کہنی ہے، ڈسکس کرنی ہے، جس کے لیے تفصیل درکار تھی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ شادی کر کے تم خواتین کو فارغ نہ چھوڑو کہ آپ کہیں اور چلے جاؤ اور شادی اور نکاح کے بعد خواتین کہیں اور رہتی رہیں، جس طرح ہمارے آج کل اکثر نوجوان کر رہے ہیں کہ شادی کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، کوئی دبئی میں ہے، کوئی سعودیہ میں، کوئی یورپ میں، اور بیوی کہاں ہے؟ پاکستان میں۔ ایلا کی مدت 40 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی ہے، خوشی کے موقع پہ تو 40 دن بیوی سے دور رہا ہی نہیں جا سکتا، خوشی ہو، گھر صحیح طریقے سے چل رہا ہو تو 40 دن بیوی سے دور نہیں رہا جا سکتا۔ اگر ناراضی ہو جائے، چپکلش ہو جائے، کوئی معاملہ زندگی کا اس کے اندر خرابی تکرار ہو جائے تو اس ناراضی کے موقع پہ بھی زیادہ سے زیادہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے تو وہ 40 دن ہے۔ یہ جو بیویوں کو چھوڑ کے بیرون ملک گئے ہیں، یہ لڑکے تو نہیں گئے ہوئے، اگر لڑ پڑے تو کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ 40 دن کے بعد کہا گیا کہ قاضی کا حق بنتا ہے اس کو کان سے پکڑے، اسے کان سے پکڑ کے کیسے لے کے جا، نہیں لے کے جانا، اسے فارغ کر۔ ایلا زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ بھی کہی گئی، اس سے بھی زیادہ آگے مدت بڑھتی ہے ایلا کی جو مدت ہے، تو اس کے بعد بھی اگر وہ بندہ 4 مہینے گزر گئے بیوی کو بیٹھے ہوئے ماپوں کے، اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے 4 ماہ گزر گئے تو 4 مہینوں کے بعد بھی یہ نہ طلاق دے رہا ہے نہ رکھ رہا ہے، اسے اس موقع پہ اس سے فیصلہ کروایا جائے گا کہ یا تو اسے گھر لے کے جاؤ ساتھ یا معاملہ کلیئر کرو۔ اس طرح درمیان میں لٹکانا یہ جرم ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن سے بڑھتی ہے تو کتنی دیر تک چلی جاتی ہے؟ جو فقہا کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ 4 ماہ سے زیادہ اگر وہ اوپر جاتا ہے اسے پکڑ کے اس کو سزا ملے گی، عدالت اس کو سزا سنائے گی جسے ہم تعزیر کہتے ہیں، اور وہ سزا سنا کے یہ پابند کرے گی کہ یا تو وہ اس لڑکی کو ساتھ لے کے جائے، اس کے معاملات کلیئر کروائے گی، یا پھر ان کی طلاق کروا دی جائے گی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، تم نے اللہ کا نام لے کے ان عورتوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم انہیں اپنے گھر میں بلا کے پھر تم ان سے دوری اختیار کرو۔ جنگ کے موقع پہ چونکہ مجبوری ہوتی ہے، اسلام کی سرحد کا مسئلہ ہوتا ہے، اسلام کے دفاع کا مسئلہ ہوتا ہے، جانیں جاتی ہیں، اگر جانیں نہ دی جائیں، گھر سے باہر نہ جایا جائے، پورا ملک داؤ پہ لگ سکتا ہے،
اس حساس ترین موقع پہ جو قانون اور آئین بنا تھا اسلام کا وہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے ایک فوجی ایسے موقع پہ جب جنگ ہو اور سرحدوں کے اوپر جنگ چھڑی ہو اور میدان کارزار کے اندر جو ہے وہ فوجی سپوت کام کر رہے ہوں اور جرنیل اور تمام تر فوجیں بارڈروں پہ کھڑی ہوں اور ملک حالت جنگ میں ہو یا کسی مارکے کے اندر وہ شریک ہوں، تو زیادہ سے زیادہ کتنی مدت قرار دی گئی؟ 6 مہینے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں بھی یہی آئین اور قانون تھا۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ خرابی خواتین کے حقوق میں اس ناحیے سے بھی داخل ہو رہی ہے کہ نوجوان باہر سے آئے، شادی کروائی، 2 دن رہے، 3 دن رہے، 7 دن تو رسول اللہ نے پابند فرمایا تھا کہ دونوں میاں بیوی اکٹھے رہیں، 7 دن گل مل جائیں۔ اگر کموارے میاں بیوی دونوں ہیں تو 7 دن دونوں ایک رہیں تاکہ ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھیں۔ 7 دن لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو۔ لمحے سے مراد یہ کہ دوسرے تیسرے دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پہ نکل جائے۔ ایسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر واقعات ہو رہے ہیں۔ یا اپنے کسی لازمی کام کی چھٹی کے لیے ہے، 2 دن کی چھٹی لی اور پھر نکل گیا، پھر 3 مہینے نہیں آیا۔ ایک ہے اس کے وہاں جاب کی مجبوری اور ایک طرف شریعت کا قانون ہے کہ شادی کے بعد لگاتار 7 دن وہ اپنی کمواری بیوی کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد پھر زیادہ سے زیادہ مدت اگر ناراضی ہے تو اس کی مختلف مدتیں مقرر فرمائی گئی ہیں، مختلف مجبوریوں کی مختلف مدتیں مقرر کی گئی ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارا طبقہ کثرت کے ساتھ باہر رہ رہا ہے، انہیں ان کے والدین کو یہ سوچنا چاہیے یہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یہ خواتین کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں۔ اگر شادی کرنی ہے تو آپ اپنے ملک میں آئیں، ملک میں رہیں۔ اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر آپ روزے لا کے صبر کریں، کسی کی زندگی کو خراب نہ کریں۔ ہاں بیوی کو ساتھ لے کے جائیں، اتنی گنجائش پیدا کریں۔ بیوی ماں باپ کی نوکر بنانے کے لیے نہیں لائی جاتی، اپنی زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے گھر کے کام کاج کے لیے ہی آنا ہے۔ ہاں وہ بھی مختلف اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے عرف کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے، اس کام کے لیے بھی اسے لایا جاتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو یہیں سے بات آغاز کر کے اگلے جمعے ڈسکس کریں گے۔ کچھ جنازے کا مسئلہ ہے تو میں نے موقع کی مناسبت سے تفہیم ضروری سمجھی، چونکہ کچھ دوسرے ساتھی بھی جنازے کے بعد یہاں تشریف لائے، تو جو کہ معلوم ہو جاتا ہے جنازے کے بعد دوست کچھ نہ کچھ پوچھ لیتے ہیں تو انہیں اشارے کنارے سے کہہ دیا جاتا ہے آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں تو ہم وہاں وضاحت کر دیں گے۔ تو اس لیے میں نے یہ وضاحت ضروری سمجھی، ورنہ اصل بات میں نے اسی موضوع پہ کرنی تھی جسے میں کلوز اپ کر رہا ہوں۔ اللہ نے توفیق دی تو یہی خواتین کے جو حقوق ہیں انہیں تفصیل کے ساتھ اگلے جمعے میں ڈسکس کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا بالفقر۔ اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یہ حج کے مہینہ ہے اور حج الحمدللہ مسلمان ادا کر چکے اور اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ حج کے جو اسباق اور دروس ہیں اس حوالہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع تھا، آخری خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ ارشاد فرمایا، اس حوالے سے جو خواتین کے حقوق ہیں ان پہ انشاءاللہ آئندہ جو میں گفتگو کریں گے۔ میں نے جو کہا آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہ قرآن و سنت کی روشنی اور نور سے ہمارے سینوں کو روشن کرے۔ اللہ تعالیٰ